أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ذالک یہ باتیں مما اس میں سے ہیں جو اوحا الیک ربک وحی کی تیری طرف تیرے رب نے من الحکمت حکمت کی باتوں سے. ولا تجعل مع اللہ اور نہ ٹھہرا اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی الہ اور. فتلقا ورنہ تو ڈال دیا جائے گا فی جہنم دوزخ میں ملوما مدحورا ملامت کیا ہوا ددکارا ہوا. افاصفاکم کیا پس خاص کیا تمہیں ربکم تمہارے رب نے بالبنین لڑکوں کے ساتھ واتخذ اور خود بنا لی من الملائکہ فرشتوں سے اناسا لڑکیاں. انکم بے شک تم لوگ لتقولون البتہ کہتے ہو قولا عظیما بات بڑی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا البتہ تحقیق طرح طرح سے بیان کیا ہم نے فی ھذا القرآن اس قرآن میں لیذکروا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. وما یزیدہم اور نہیں زیادہ کیا انہیں الا نفورا مگر نفرت میں. قل کہہ دیجئے لو کان معہ آلہۃ اگر ہوتا اس کے ساتھ آلہۃ کوئی اور بھی الہ کما یقولون جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اذن تو اس وقت لبتغوا البتہ وہ تلاش کرتے الی ذی العرش سبیلا عرش والے کی طرف راستہ. سبحانہ وہ پاک ہے وتعالی بہت بلند ہے عما یقولون اس سے جو وہ لوگ کہتے ہیں علوا کبیرا بہت بلندی پہ ہے وہ. گزشتہ آیات میں مختلف مضامین احکامات کا بیان ہوا اور اللہ تعالیٰ نے توحید کی تاکید فرمائی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، قریبی رشتہ دار غریب مسکین مسافر ان کی مدد کرنے کو کہا، اسراف فضول خرچی ان سے بچنے کو کہا، اولاد کے قتل سے منع کیا اور بدکاری سے روکا اور یتیم کا مال کھانے سے روکا، قتل حرام سے روکا اور تکبر غرور گھمنڈ کرنے سے روکا. تو یہ سارے مضامین جن کا ذکر ہوا ذالک یہ ساری باتیں مما اوحا الیک ربک یہ ان میں سے ہیں جو وحی کی ہیں تیری طرف تیرے رب نے من الحکمت حکمت کی باتوں میں سے. حکمت اس کے کئی معنی ہیں اور ان میں سب سے جو جامع معنی ہے وہ یہ ہے علم نافع، ایسا علم جو نفع پہنچانے والا ہے، اس علم کی باتیں یہ تمہیں اللہ نے دی ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر اس لیے انسان نہ ٹھہرا اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی اور الہ مشکل کشا حاجت روا کارساز مددگار کسی کو بھی نہ بنا.
وہ صرف اور صرف تیرا رب ہے اور تمہارا وہ اکیلا ہی الہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کی یہاں پھر بات فرمائی، تاکید کی، کیونکہ توحید کا مضمون بہت بنیادی ہے، اس لیے قرآن کریم میں بار بار تکرار سے، کثرت سے اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ تو فرمایا فتلقا، اگر تم اس توحید کے مضمون سے پھر گیا، اپنے عقیدے کو شرک کی غلاظت اور نجاست سے تو نے خراب کر دیا، تو فتلقا، تو پھر ایسی صورت میں تجھے پھینک دیا جائے گا، تجھے ڈال دیا جائے گا، فی جہنم، دوزخ میں، ملومن، ملامت کیا ہوا، مدحورا، دھدکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے محروم کیا ہوا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، تو مشرکین عرب اللہ جل شانہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے تھے کہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ عیسائی اور یہودی اللہ کے بیٹے بناتے تھے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنایا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالی نہ بیوی رکھتے ہیں نہ اولاد رکھتے ہیں، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اور پھر فرمایا عقل کی بھی بات کوئی ہونی چاہیے، انسان کو عقل سے بھی کام لینا چاہیے۔ اپنے لیے تو تم لڑکے پسند کرتے ہو اور لڑکی تمہیں ناگوار گزرتی ہے، جیسے اس سے پہلے بھی مضمون بیان ہوا کہ اگر کسی عرب کے آدمی کو آ کر یہ اطلاع دی جاتی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی، تو قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ظل وجہہ مسودًا وہو کظیم، تو اس کا اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کے یہ حال ہو جاتا تھا، اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا، فق ہو جاتا، اور وہ دم گھٹنے لگتا، اتنا شرمندہ ہوتا اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پہ۔ تو اپنے لیے بیٹی کی پیدائش کو عیب سمجھو اور بیٹے کی پیدائش کو اپنے لیے اچھا سمجھو، اور خدا کی بیٹیاں تم بناتے ہو، تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے فرمایا فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا پس خاص کر لیا تمہارے لیے تمہارے رب نے بالبنین، لڑکوں کو، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور خود بنا لی فرشتوں سے اپنے لیے لڑکیاں، کہ خدا تمہیں لڑکوں کے ساتھ خاص کر دے اور اپنے لیے خدا لڑکیاں بنائے، یہ کیسی بات نامعقول تم کہتے ہو۔ انکم لتقولون، بے شک تم البتہ ایسی بات کہتے ہو، قولا عظیما، جو بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ جو تم بات کہتے ہو یہ اتنی اللہ کے ہاں ناگوار بات ہے کہ خدا کی بیٹیاں ہیں، خدا کی اولاد ہے، خدا کی بیوی ہے، کہ یہ بات اتنی بھاری ہے کہ لَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، خدا کی اولاد ٹھہرانا یہ اس قدر سخت بات ہے کہ اس کی وجہ سے حق ہے کہ یہ پہاڑ پھٹ جائیں اور یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور یہ زمین اپنی جگہ سے ہل جائے، تمہارے اس قول کی وجہ سے جو تم اللہ کی نسبت اولاد کا قول کرتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور البتہ تحقیق ہم نے طرح طرح سے بیان کیا اس قرآن میں، کئی مضامین، کئی طرح کی مثالوں سے تمہیں سمجھائے بتلائے، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، لیذکروا، کیوں؟ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وما یزیدہم الا نفورا، اور لیکن نہیں زیادہ کیا ان لوگوں کو قرآن کے اس بیان نے الا نفورا، مگر اس قرآن سے دور بھاگنے میں۔
اس سے نفرت کرنے میں، یعنی جو کافر لوگ ہیں اور جو لوگ اس قرآن کے سے دور جانے والے ہیں، یہ قرآن جب ان پہ پڑھا جاتا ہے تو ان کے لیے اور دوری کا باعث بنتا ہے۔ حالانکہ قرآن تو اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ان کے لیے گمراہی اور کفر میں بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیوں؟ اس کو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس انداز سے بیان کیا، اپنے شعر میں اس کو بتلایا۔ فرمایا دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ یہ بارش اگر اچھی زمین پہ اور قابل زمین پہ، اگر یہ زرخیز زمین پہ بارش برسے تو اس سے یہ پھل اگاتی ہے، پھول اگاتی ہے، اناج اگاتی ہے، طرح طرح کی کام کی چیزیں اس سے یہ اگاتی ہے۔ اور اگر یہی بارش بنجر زمین پہ، بیکار اور نکمی زمین پہ پڑتی ہے تو وہاں سے جھاڑیاں اور کانٹے، خاردار پودے یہ اگاتی ہے۔ اب بارش ایک ہے، ایک جگہ سے اس بارش کی وجہ سے پھل اگتے ہیں اور دوسری جگہ سے کانٹے اگتے ہیں، تو بارش کا قصور نہیں ہے، بارش تو ایک ہی طرح کی مفید ہے، اب قصور یا کمی ہے تو زمین کی ہے۔ اسی طرح آسمان سے یہ قرآن کا نزول رحمت اور ہدایت ہے، لیکن اب قلوب کا فرق ہے، کسی کا قلب زرخیز ہے تو وہ اس سے رحمت اور ہدایت لیتا ہے، اور کسی کا دل بنجر اور بیکار ہے جس میں کفر پہلے سے اور زیادہ ہوتا ہے، اس میں گمراہی پہلے سے اور زیادہ ہوتی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، فرما دیجئے اگر اللہ کے ساتھ اور بھی الہ خدا ہوتے، معبود ہوتے، جیسے تم لوگ کہتے، مشرک کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی الہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، مددگار ہیں۔ فرمایا لو کان معہ آلہہ، تمہارے کہنے کے مطابق اگر اور بھی اللہ کے ساتھ الہ ہوتے، کما یقولون، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی صاحب اقتدار ہوتے، ان خداؤں کے پاس بھی اختیار ہوتا، تو ایک مملکت میں، ایک بادشاہت میں 2 3 یا 4 برابر کے اختیارات والے ہوں تو کبھی دنیا کی بادشاہتیں بھی کامیاب نہیں چل سکتی۔ ہم اپنے ملک میں دیکھیں، روز روز اختیارات کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ایک ادارہ اپنے اختیار کو اوپر سمجھتا ہے، دوسرا ادارہ اپنے اختیار کو اوپر سمجھتا ہے، تو لڑائی ہو جاتی ہے دونوں صاحب اختیار لوگوں میں، ایک نہ ایک مغلوب ہوتا ہے اور ایک غالب آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح خدا کی اس خدائی میں اگر اس کے علاوہ بھی خدا ہوتے تو ظاہر ہے کہ یہ خدا ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرتے، تو ایک غالب ہو جاتا، دوسرا مغلوب ہو جاتا، یا دونوں ہی ناکام ہوتے، کسی پہ بھی غلبہ نہ پا سکتے۔ تو جو مغلوب ہوتا وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے لیے مغلوب ہونا یہ شان الوہیت کے خلاف ہے۔ اگر دونوں ہی مغلوب نہ ہوتے، برابر یہ مقابلے میں کھڑے رہتے، تو یہ عاجز ہونا ہے، اپنے مقابل سے بے بس ہونا ہے، اور عاجز ہونا بھی شان الوہیت کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ عقل کے خلاف ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور بھی الہوں کا ہونا، خداؤں یا معبودوں کا ہونا۔ اذا لابتغوا، اگر اور بھی کوئی خدا ہوتے اللہ کے علاوہ تو اس وقت وہ خدا البتہ تلاش کرتے الی ذی العرش سبیلا، عرش والے کی طرف راستہ، یعنی وہ اللہ تک پہنچ کر اس سے اقتدار اور خدائی چھیننے کی کوشش کرتے۔ سبحانہ، اس لیے اللہ ایسی باتوں سے پاک ہیں، وتعالی، اور بہت بلند ہیں، عما یقولون، ایسی ساری شرکیہ کفریہ باتوں سے جو وہ لوگ خدا کی نسبت کہتے ہیں، علوا کبیرہ، اس کی شان ان باتوں سے بہت بلند اور بالا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو تم کہتے ہو یہ خدائی کی صفات کے اور شان الوہیت کے خلاف ہیں۔